السلام علیکم ناظرین، غزالی ٹرسٹ کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا اور غزالی ٹرسٹ کے عہدیدار ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی سنایا گیا ہے اور اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے۔ بچوں نے ٹیبلو بھی پیش کیا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ یہ ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام پروگرام جس میں بچے ٹیبلو پیش کر رہے ہیں۔ ایک ملی سانگ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اپنے سفر کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ ہم دیہات کے اندر موجود ایک بچے کو، پسماندہ علاقے میں موجود ایک بچے کو ایک اعلیٰ اور معیاری تعلیم دیں گے جس کے ذریعے وہ دنیا میں کچھ کمال کرنے کے قابل ہو۔ آج الحمدللہ صرف میں اگر اٹک کی بات کروں تو یہاں پر ہمارے 3 اسکول ہیں اور ایک اسکول کا میں نے ابھی آغاز کیا، اس میں تقریباً 1200 کے قریب طالب علم ہے اور جہاں پر ہمارا وہ اسکول موجود ہے اس کا رزلٹ پورے اس علاقے کے اسکولوں سے نمایاں ہے، بہترین ہے۔ جب بھی وہاں پہ 5ویں اور 8ویں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ہمارے بچے ماشاءاللہ وہاں پہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں کے اندر جس طرح کہ آج کا یہ پروگرام رکھا گیا کہ ہم غریب بچوں کو ان کی کفالت کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم ایسے بچے جن کے سر پہ باپ کی چپت موجود نہیں ہے اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن وہ فرد میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ان بچوں کو ہم نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آج اٹک کے صرف اسکولوں کے اندر ایسے کوئی تقریباً 100 کے قریب بچے جو یتیم ہیں، جن کے سر پہ ان کے باپ کی شفقت نہیں موجود، ان کے باپ کا ہاتھ موجود نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کمانے والا موجود نہیں ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے تعاون سے وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایسے بچوں کو جو ذہنی معذور تھے، جو جسمانی معذور تھے، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، انہیں یہاں پر اسکولوں میں لے کے آئے۔ آج صرف اٹک کے 2 تعلیمی اداروں کے اندر، برہان اور کانگڑا کے اندر ایسے 50 کے قریب بچے موجود ہیں جن کو اپنی فیملی اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار تھی، اس کو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اڈاپٹ کیا۔ آج الحمدللہ وہ بچے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، انہیں مینر اور ایڈیکیٹس آ چکے ہیں۔ آج وہ لوگوں کو پتھر نہیں مارتے، لوگ انہیں پتھر نہیں مارتے۔ میں کہہ سکتا ہوں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے ایک بے مثال کام کیا ہے، ایک بہترین کام کیا ہے اور یقیناً یہ کام اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فضل سے ممکن ہوا ہے اور آپ جیسے مقیدت حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس محفل کو آپ نے رونق بخشی اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ نے دیکھا کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس وقت 36 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں، 700 تعلیمی ادارے ہم بنا چکے ہیں اور 1 لاکھ بچے وہ ہیں جو ہمارے اسکولوں میں اس وقت تعلیم حاصل کریں۔ لیکن 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کم و بیش 5 لاکھ بچے ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہم اپنے اسکولوں سے پڑھا کر نکال چکے ہیں، یعنی پاس آؤٹ کر کے۔ اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن خاندانوں کو اگر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے اسکول میسر نہ ہو تو ان خاندانوں کو تعلیم نہ ہو۔ ایسے بہت سارے ادارے، ایسی بہت ساری بستیوں میں قائم کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اگر 1 لاکھ بچوں کو اس وقت پڑھا رہا ہے تو الحمدللہ یہ صرف غزالی کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی کامیابی اور اس پاکستانی قوم کی کامیابی کہ جس کے بارے میں دنیا میں منفی خبریں صرف پھیلائی جاتی ہیں، مثبت خبریں نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا یہ سفر مشکل تو ضرور ہے لیکن اس میں ہمیں الحمدللہ بڑی کامیابیاں ہیں۔ وہ کم آمدنی والا طبقہ کہ جس کی ماہانہ آمدن 20,000، 10,000، 15,000 روپے اور جس کے آس پاس کوئی اسکول اچھا موجود نہیں۔ آپ نے دیکھی ایک ایسی بستی کہ جس کے 1 یا 2 کلومیٹر میں نہیں 50 کلومیٹر دور تک کوئی اسکول نہیں۔
بستی والے لوگوں کے لیے ہم نے اسکول بنائے، اور ایسی ایسی جگہوں پر اس سکو جنوبی بستی میں جانے کے لیے زمینی راستہ نہیں، یہاں کشتیوں پر جانا پڑتا۔ ہم نے ایسی ایسی جگہوں پر اسکول بنائے کہ جہاں استاد ہمیں ان بستیوں سے نہیں ملے۔ میاں والی میں ہمارے ایک اسکول تھے، اسکول کا پرنسپل ہے، میں چاہتا تھا اس کا ذکر یہاں ڈاکومنٹری میں آیا۔ وہ خود چنچی موٹر سائیکل پر وہ خود اس کو چلاتا ہے پرنسپل، اور ایک دوسری بستی سے جو 10-12 کلومیٹر دور ہے وہاں سے ٹیچرز کو بٹھا کر ایک گاؤں میں جا کر وہ اسکول چلاتا ہے، اور وہ ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے جو گورنمنٹ نے غزالی ٹرسٹ کے حوالے ہے، جہاں جب ہم نے دیا تو کوئی طالب علم وہاں نہیں، صرف کچھ جانور ملے ہوئے۔ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے الحمدللہ ایسی بستیوں اور ایسے علاقوں کے اندر بھی کام، جیسے میں نے کہا کہ ایک اسپیشل بچے کو پڑھانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ اب تو تعلیم اور شعور جہاں جہاں آیا ہے، شہروں کے اندر شاید ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں، پسماندہ علاقوں میں، سندھ کے دیہاتوں میں، KPK کے جو دیہات ہیں ان میں ایسے بچے کے جو ذہنی معذور ہوتے ہیں، جن کا IQ لیول کم ہوتا ہے، جنہیں ہم عرف عام میں سائی کہتے ہیں، جنہیں نیند پاگل قرار دیا جاتا ہے، گھر سے باہر نکلے تو وہ بچوں کو پتھر مارتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جنہیں ان کے والدین شاید خدا نہ خاصہ اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، انہیں چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں گھروں سے باہر نہیں نکالتے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اسپیشل بچوں کو، اور اسپیشل بچوں میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے جسے ہم MR کہتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈیڈ، ذہنی طور پر معذور بچے، ہم ان بچوں کے گھروں میں گئے، ہم ان بچوں کے گھروں میں جا کر کہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کے بچے ہیں انہیں اپنے تعلیمی اداروں میں لے گئے۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے اسکولوں کے ساتھ ایک اسپیشل روم بنایا، اور وہ روم اس اسکول کا سب سے پرکشش کمرہ ہے کہ جس کے اندر بے انتہا وسائل موجود ہیں، جس میں آڈیو ویڈیو بھی، جس میں بچوں کے کھیلنے کا سامان بھی، کیونکہ ان بچوں کی لرننگ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں سائیکالوجسٹ بھی جاتے ہیں اور ان بچوں کو سکھایا ہے۔ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس وقت کم و بیش اپنے 24 سینٹرز میں 1000 ایسے جو اسپیشل، یہ جو مینٹلی ریٹارڈیڈ جنہیں معاشرہ قبول کرنے کو تیار ہے، اور وہ بچے جو اسکول نہیں آ سکتے ہم ان کے گھروں میں۔ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بظاہر یہ فگرز کی بات ہے، لیکن یہ فگرز بیان کرنے میں ایک سفر ہے، ایک تاریخ۔ 22 اسکول ہم نے بنائے، ہر جگہ پہ صرف ایک کمرہ، اس جگہ پر ایک پڑھا لکھا شخص جو اس گاؤں میں تھا اسے ہم نے لیا، اسے کہا کوئی بیٹھک تلاش کر۔ یہ سینٹر لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سے ہم نے شروع کیا۔ ان 22 کمروں میں 22 لوگ پڑھاتے تھے، فی ٹیچر ہم اس وقت کو 4000-5000 روپے دیتے تھے کہ یہ آپ کی تنخواہ نہیں ہے، یہ آپ کی اس رضاکارانہ خدمت کا ایک معاوضہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے آپ ایک عطیہ قبول کریں کہ آپ بجلی کا بل بھی دیں گے، آپ بچوں کے اخراجات بھی کریں گے۔ تو ان والنٹیئر سے ہم نے اس کام کو شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت 700 ادارے، 100 بلڈنگز ہماری اپنی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز ہم نے بنائی۔ جو سہولتیں 2000، 3000 اور 5000 فیس والے اسکولوں میں نہیں ہیں، آپ یقین کیجئے الحمدللہ کہ جو اسکول ہم خود بنا پائے ہیں ان میں اس سے بہتر سہولت۔ ہم غریب کے بچے کو چاہے وہ 200 روپیہ فیس دیتا ہے، 300 روپیہ فیس دیتا ہے، یا بالکل فیس نہیں ہے، لیکن ہم اسے جو تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت ہم اس بچے کو 2000 اور 5000 والی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کچھ بچے ایسے آپ کو نظر آئے کہ جو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے، جنہوں نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑے، یہ واقعی ہندو بچے، اور یہ ہندو بچے کہاں کے بچے ہیں؟ یہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر جو آبادیاں ہیں، کہ جہاں ایسے ایریاز میں جنہیں کچے کا علاقہ ہے، جہاں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے، ان سلمز میں یہ لوگ آباد، اور یہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، یہ خوف کا شکار، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجتے کہ مسلمان انہیں کنورٹ کرتے ہیں، انہیں بھگا کر لے جاتے، خدا نہ
ان لوگوں کے پاس ہے. انہیں ہم نے کہا کہ آپ کا حق ہے تعلیم، آپ ٹیچر بھی اپنے رکھیں، آپ کتاب بھی ساتھ اپنی پڑھائیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان صرف ایک ہی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ تعلیم ہے. تو الحمدللہ 700 بچے ہمارے پاس ابھی ان اسکولوں میں ہم نے جو بالکل فری اسکول ہے اور سب چیزیں ان کو دے رہے ہیں اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا یہ سفر جو ہے اس میں یتیم بچوں کو بھی ہم پڑھائیں. اس کے اندر گورنمنٹ سیکٹر سے ہمیں یقیناً سپورٹ ملتی ہے. ہمارے ایسے کئی اسکول ہیں، 1 لاکھ بچوں میں سے اس وقت 40,000 بچے کم و بیش ایسے ہیں کہ جن کی ٹیوشن فیس، باقی کوئی چیز نہیں، ٹیوشن فیس ہمیں گورنمنٹ دے اور وہ سب کے سب بچے فری پڑھتے ہیں. یہ مظفر گڑھ کے اندر آپ کو 240 اسکول نظر آئے، یہاں 24,000 بچے وہ ہیں کہ جو گورنمنٹ کی اسپانسرشپ سے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس 100 ادارے وہ ہیں کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جہاں کسی اسکول میں 1 بچہ بھی نہیں تھا، 2 بچے بھی نہیں تھے. اور اس وقت گورنمنٹ کے 80 اسکولوں میں جو ہمارا میاں والی اور ٹکر کے اندر پروجیکٹ ہے ان کے اندر 14,000 بچے ہمارے پاس کہ جن کے اندر 0 انرولمنٹ تھی. الحمدللہ انرولمنٹ بھی ہے اور ریزلٹس بھی. 6,000 بچے ہمارے پاس وہ ہیں کہ جنہیں ہم باقاعدہ طور پر یتیم کہتے ہیں، جن کے والد نہیں ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو بھی پیسے نہیں، ان کی مائیں یا بیوائیں بڑی مشکل سے گزارا ہے. ان 6,000 یتیم بچوں کو ہم اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی پوری فیس ہم اسکول کو دیتے ہیں. کسی بچے کو پتا نہیں لگتا کہ یہ یتیم بچہ اور اس کی فیس کہاں ہے. اس بچے کی پوری ٹیوشن فیس اسکول کے حساب سے وہ ہم ادا کرتے ہیں. اس بچے کی کاپیاں، اس کی کتابیں، اس کے یونیفارم، اس کی سویٹر، جرسی، اس کی ہر چیز، یہاں تک کہ دور سے آنے والے بچوں کی وین کا کرایہ بھی ہم خود پے کرتے ہیں. اور الحمدللہ 6,000 یتیم بچوں کو ہم اس کیٹیگری میں پڑھاتے ہیں. اسی طرح 22,000 سے زیادہ بچے وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح کوئی زکات کی کیٹیگری میں، کوئی بہت ہی کم آمدنی والے ہیں جو شاید 100 روپیہ ٹرسٹ فنڈ ہمیں صرف دے سکتے، تو ان بچوں سے 50 یا 100 روپیہ ٹرسٹ فنڈ ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا گلدستہ ہے کہ گلدستے کے اندر کتنی ساری چیزیں. میں نے یہی عرض کی تھی کہ صرف فگر سے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پوری کہانی ہے. ہم نے مل کر یہ سوچا کہ پورے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے سے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تبلیغ پیش کریں. ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنایا اور اس پر پورے پاکستان میں مقابلے کریں. اور پورے پاکستان میں بہت چھوٹے بچے، پلے گروپ، نرسری، پریپ کے بچے شاید وہ اتنا حصہ نہیں لے سکتے، لیکن 1 سے آنورڈ میٹرک تک کے بچے 15,000 بچے وہ تھے کہ جو کسی نہ کسی کیٹیگری میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ آگاہ بھی ہوئے اور انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا. ہم نے بچوں کو احادیث یاد کر اور احادیث اردو میں یاد نہیں کروائی، 400 احادیث الحمدللہ میں نے خود کلیکشن کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمتا نجا، جو خاموش تھا اس نے نجات. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا نجات دیتا ہے، جھوٹ ڈرا کر. یہاں سے ہم نے شروع کیا تھوڑی سی لمبی حدیث ہونا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں تک ہم گئے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا رجحان تک میری لائی ہدایت کے تابع نہیں ہوتا. ہم نے بچوں کو حدیثیں یاد. تو الحمدللہ ایسی تربیت ہم کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہے، بورڈ کے بہترین ریزلٹس کا معاملہ ہے، بچوں کو، ان بچوں کو جو کم آمدنی والے ہیں، جن کے پاس نہ سفری اخراجات ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ مقابلوں میں شرکت کے پیسے ہوتے ہیں، ان بچوں کو الحمدللہ ہم نے اٹھایا، اس سطح پر لے کر آئے. یہ 1 لاکھ بچے، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی کامیابی ہے. ایک یتیم بچے کی سالانہ تعلیمی کفالت 20,000، ایک اسپیشل بچے کی سالانہ تعلیمی کفالت صرف 25,000. آپ 1 بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ 2 اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ 10 کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنے. تو
ایک یتیم بچہ صرف 20,000، ایک اسپیشل بچہ 25,000 پہ، لیکن قید کوئی نہیں ہے، تحدث کوئی نہیں ہے، لمیٹیشنز کوئی نہیں. آپ آئیے، آگے بڑھیے. بہت شکریہ.